اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے نماز جوہر رمضان ٹھیک ہے کے ساتھ نزہت سکینہ نزہت نشاط آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ باقی لوگ نہیں آئے ابھی تک. لگ رہا ہے سردی زیادہ ہے. جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی. اور بات کہاں چل رہی تھی بتائیے جی. اسم کے تجزیے کے اسم کے تجزیے کے بارے میں. اسم کے تجزیے کے بارے میں. اسم کا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ناز فاطمہ کا الارم لگ رہا ہے. الارم بھی سردی مان گیا ہے. الارم بھی شاید السلام علیکم. سلام لگ رہا ہے آپ کا. الارم بھی سردی مان گیا ہے. 1:30 سے بجتا ہے لگ رہا ہے. 19 منٹ لیٹ. آغا کچھ کام کر رہا تھا. خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ آغا ہمارے یہاں جی ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آغا ہماری ہمارے یہاں دھوپ نکلی ہوئی ہے. ٹھنڈک میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے ہماری گفتگو اسم کے تجزیے کے بارے میں چل رہی تھی. کس کے تجزیے کے بارے میں. اور اسم کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں یہ بتایا تھا. سمرین نہیں آئی نا جی. اسم کا تجزیہ کرنے میں بتایا تھا کہ اسم کا تجزیہ کرنے کے لیے یا فعل کا اگر تجزیہ کرنا ہو تو فعل کا تجزیہ کرنے کے لیے کوئی الگ سے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی الگ سے کوئی چیز آ کے آئے گی اور وہ کرنی پڑے گی اور وہ تو سب چیز ہوگی. نہیں, وہی جو فعل کی تقسیمات ہیں ان تمام تقسیمات کو کسی ایک فعل کے اندر چھان بین کرنا, تحقیق کرنا, ریسرچ کرنا, بررسی کرنا, اس کو کہتے ہیں تجزیہ. ایسے اسم کی تمام اقسام اگر آپ نے پڑھ لیے, اسم کی مختلف اقسام بیان کیے نا جی سمجھ میں آ رہا ہے. جی ہاں. اسم کے جو مختلف, حالانکہ اسم کی بہت سی تقسیمات ہیں, یہاں پہ 6 گنائی تھی, ورنہ آپ صرف سادہ میں جائیں گے تو اسم کی ایک تقسیمات میں سے اسم کی ایک تقسیم آپ کو ملے گی. اسم یا مقصور ہوتا ہے یا منقوص یا ممدود ہے نہیں. اسم یا مثال کے طور پر صحیح ہوتا ہے, شبہ صحیح. اسم یا کچھ اور تقسیمات بھی ملیں گی آپ کو اسم کی. ٹھیک ہے, لیکن اہم یہ 6 جو یہاں مقدماتی میں گنائی, 6 تقسیمات, 6 قسمیں نہیں ہیں, یہ 6 تقسیمات ہیں. تقسیمات کے فرق الگ الگ تقسیمات ہیں. ایک تقسیم یہ ہے, ایک تقسیم یہ ہے اسم کی, ایک الگ الگ اعتبار سے اسم کی تقسیم ہوتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر حروف اصلی, ایک اسم کے اندر حروف اصلی کتنے ہوتے ہیں, کتنے ہیں ہو سکتے ہیں, اس اعتبار سے 3 قسمیں, ثلاثی, رباعی, خماسی. اسم میں مصدر کے معنی ہے یا غیر مصدر کے, اس اعتبار سے 2 قسمیں, اسم یا مصدر ہوتا ہے غیر مصدر. اسم یا معین شخص اور معنی پہ دلالت کرے گا تو معرفہ ورنہ نکرہ ہے نہیں. جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں آئے, تو اسم کی جو جنس ہے وہ مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی ہاں. ہم نے اسم کے تجزیہ کرنے کی بتایا تھا, اسم کا تجزیہ کرنا بتایا تھا. مثال کے طور پر آج 1-2 کرا کے پھر عبارت پڑھ لیتے ہیں. لفظ جہنم ہے, کیا ہے جہنم ہے, کیا ہے یہ قرآن میں آپ کو ملے گا جہنم. کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ہمیں,
اسم چاہے ثلاثی رباعی، تو اسم کی تقسیمات یا مثال کے طور پر پہلے دیکھیں گے ہم اسم کی ایک تقسیم تھی مصدر یا غیر مصدر. بتائیے اسم مصدر یا غیر مصدر؟ مصدر ہوتا تو بتاتے کہ ثلاثی مجرد کا ہے یا غیر ثلاثی مجرد کا ہے، کون سے باب کا مصدر ہے. نہیں، جہنم غیر مصدر ہے، جہنم غیر مصدر ہے. اور بتائیے کیا بتائیں گے؟ جی جامد ہے یا مشتق؟ جامد ہے، کیونکہ نہ تو اس کا تسمیہ ہے نہ جمع ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں منصوب تو ہوتا ہے نا جہنمی. اب تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ متصرف ہو گیا. متصرف جب ہی ہوگا جب ساری چیزیں آتی ہوں، تسمیہ، جمع، مصغر اور اس میں منصوب. اگر کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی تو وہ متصرف نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ اسم جامد ہے. اسم مؤنث ہے یا مذکر؟ مؤنث ہے. جی ہم فیہا خالدون، ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے مؤنث کی اس کی طرف، اس کا مطلب یہ مؤنث ہے. لیکن کیا یہ حقیقی ہے کس کا؟ نہیں، مجازی ہے. حقیقی کب ہوتی؟ حقیقی کسے کہتے ہیں مؤنث حقیقی؟ جو بچے پیدا کرتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کہہ دیتے ہیں جس کے خاص پرائیویٹ پارٹ ہو لیڈیز والا وہ حقیقی کہلاتا ہے، اور مذکر اس کے برعکس ہوتا ہے. تو جہنم مؤنث ہے. اب مؤنث ہے تو قسم بتانی ہے کون سی مؤنث ہے؟ مجازی. لفظی ہے معنوی؟ معنوی ہے. علامت تانیث لفظ میں تو نہیں ہے نا. مفرد ہے تسنیہ ہے جمع؟ مفرد ہے. جی معرفہ ہے کیا؟ معرفہ. معرفہ. اور معرفہ ہے کون سا معرفہ ہے؟ جی کسا جی ابا. ناز کون سا معرفہ ہے؟ یہ معرفہ ہے تو یا نکرہ ہے؟ علم ہے. ہاں سنت. جی بولیے کہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے. معرفہ کون سا؟ علم ہے. یہ کسی جگہ کا نام ہے. نہیں جی بتایا علم کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا اس میں جو کسی شخص شخص، جگہ یا چیز کا، ٹھیک ہے، چیز کا یا نام. حیوان کا، تو یہ چیز کا نام ہے. جہنم علم ہے، یہ معرفہ ہے. جہنم یعنی دوزخ. جہنم یعنی دوزخ. دوزخ ہے. بولیے دوزخ ہے. کیا ہوا؟ اب آپ بتائیے ایک مثال کے طور پر معقول لفظ آ جائے آپ کے سامنے. کیا آ جائے؟ معقول. کہاں پڑھا ہے؟ کون سے سورے میں؟ معقول کعصف. کون سا ہے سورہ؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف. سورہ فیل. جی یہ ناز فاطمہ جی سکینہ معقول ہے یہ. اب بتائیے یہ مصدر ہے یا غیر مصدر؟ غیر مصدر. غیر مصدر ہے. غیر مصدر ہے. معقول. ٹھیک ہے. جامد ہے یا مشتق؟ جامد ہے. جامد ہے. مشتق ہے کون سا؟ اس میں مفعول کسا؟ معقول. اکل یاکل سے اس میں مفعول ہے. مشتق ہے. اس میں مفعول ہے. جی اس میں مفعول ہے. مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. مذکر ہے. مذکر ہے. ٹھیک ہے. معقول کعصف. معقول کھایا ہوا. کھایا ہوا. اس میں مفعول ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول. چلیے فیل تھوڑا یہ معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے. ٹھیک ہے. مذکر ہے مؤنث؟ بتا دیا مذکر ہے. ٹھیک ہے. معقول یعنی کھایا ہوا. معقول یعنی کھایا ہوا. کھایا. آئیے
اس میں جو بتائے کو مان جائیں گے مرضیہ 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 بتائیے کہ اسم ہے یا فعل جی مرضیہ اسم ہے اسم ہے اسم ہے جب بتائیے مصدر ہے یا غیر مصدر مرضیت غیر مصدر ہے غیر مصدر ہے کیا مشتق مشتق ہے تو کون سا مشتق ہے مرضوی 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 کیا تھا مرضون مرضوی ٹھیک ہے مرضوی واو کو یا واو یا تو یا سے بدل جاتی ہے نا جی مرضیون مرضیان مرضیون مرضیتون مشتق ہے اس میں مفعول ہے مشتق ہے اس میں مذکر ہے یا مؤنث مؤنث ہے مؤنث ہے معرفہ ہے یا نکرہ نکرہ ہے ٹھیک ہے مرضیہ جس سے راضی ہوا گیا راضی شدہ جس سے وہ لڑکی جس سے راضی ہو گئے ہوں ٹھیک ہے اور اس کا مذکر کیا ہے مرضیون نہیں یہ تو تھا کیا تھا یہ اس میں مفعول راضیتن راضیتن راضیہ مرضیہ راضیہ مصدر ہے غیر مصدر غیر مصدر جامد ہے مشتق مشتق کون سا مشتق ہے اس میں فاعل راضیون تھا راضیون فاعلون جو کہ راضی ہوا تھا یہ راضی راضیان راضون راضیتن مؤنث ہے مذکر ہے مؤنث مؤنث ہے راضی ہو جانے والی ٹھیک ہے بولیے جی اطعام نشاد اطعام ابھی بھی دیکھ لکھتا ہوں پھر پوچھتے ہیں کون لیفٹ ہو گیا سکینہ اطعام اطعام بتائیے اسم ہے یا فعل اسم اسم ہے یا مشتق مشتق پہلے بتائیں نہیں پہلے بتائیں مصدر ہے یا غیر مصدر غیر مصدر غیر مصدر ہے مصدر ہے ثلاثی مجرد ہے غیر ثلاثی مجرد کا مصدر ہے حال کا مصدر ہے جامد ہے یہ کیا ہے یہ جامد ہے سمجھ میں آیا مصدر ہے غیر ثلاثی مجرد کا باب افعال کا اطعام اطعام یطعمو اطعام کھانا کھلانا جامد ہے مصدر ہے غیر مصدر مصدر غیر ثلاثی مجرد کا باب افعال کا جامد ہے مشتق جامد ہے جامد ہے ٹھیک ہے اور آگے کیا پوچھنا تھا مذکر ہے یا مؤنث مذکر ٹھیک ہے مجازی ہو کھانا کھلانا ٹھیک ہے معرفہ ہے نکرہ نکرہ ہے ٹھیک بولیے کیا ہوا الفت النشاد الفت مصدر ہے یا غیر مصدر مصدر ہے ثلاثی مجرد ہے غیر ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد فتح ہے فتحون الفت مصدر ہے مصدر ہے ثلاثی مجرد کا جامد ہے مشتق جامد مذکر جی مذکر ہے معرفہ ہے نکرہ معرفہ معرفہ الف لام الف لام معرفہ میں ٹھیک ہے سمجھ میں آیا نہیں آئیے اب ہم اس کو
فضہ بطول کی ساناس فاطمہ، نشاط فاطمہ، سکینہ لیفٹ ہو گئی، رویشو رویشو جدول تجزیہ اسم کے تجزیہ کرنے کا نقشہ اور اس کی تجزیہ کرنے کی روش، طریقہ، اسم کو تجزیہ کرنے کا۔ دیکھیے انہوں نے میں نے 2 دن آپ کو باقاعدہ اس کی پریکٹس کرا دی، تجزیے کی اب عادت ہو جانی چاہیے مباحثہ مطالعے میں۔ بعد از آشنائی اجمالی با اقسام اسم کے جو اقسام ہیں ان کی مختصر آشنائی کے بعد مناسبے کے بارویش تجزیہ اسم کے تجزیہ کرنے کے طریقے سے آشنا ہوں ہم۔ چنانچہ گفتشو جیسا کہ کہا گیا، ہم چنان کے جیسا کہ کہا گیا، بہترین روش جہت انجام تجزیہ کلمات کو تجزیہ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ استفادہ جدول تجزیے کے نقشہ یوز کرنا۔ آپ اٹھا کے یہ نقشہ لکھ لیجئے کہ پہلے ایک دفعہ اور اسی کے اعتبار سے تجزیہ کرتے رہیے۔ جہت آشنائی بیشتر، زیادہ آشنائی کے لیے، کس چیز کی زیادہ آشنائی؟ جانکاری کے لیے کیفیت تجزیہ اسم کو تجزیہ کرنے کا جو کیفیت ہے کیسے ہوتا ہے اس کی زیادہ آشنائی کے لیے بصورت نمونے، ڈیمو کے طور پر، مثال نمونے کے طور پر، 10 اسم مورد تجزیہ و تحلیل صرفی قرار گرفت۔ 10 اسم کو انہوں نے صرفی اعتبار سے تجزیہ اور تحلیل قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد 50 اسم قرآن مجید سے زیادہ تمرین کے لیے، صرف شوہان، صرف سیکھنے والوں کے لیے زیادہ تمرین کے لیے ارائے شدہ بیان کیے گئے ہیں، تاکہ بغیر استاد کی رہنمائی کے تجزیہ ہو۔ استاد نے تو کلاس میں کرا دی، بھلے یہاں لکھا ہوا ہے 12 رہنمائی استاد کی رہنمائی سے تجزیہ ہو، لیکن نہیں، یہاں لکھیے بغیر استاد کی رہنمائی کے، کیونکہ استاد نے تو کلاس میں 10-20 سے زیادہ کرا دیے۔ جی اب آپ کریے توضیحاتی در مورد جدول اسم کے تجزیہ کرنے کا جو نقشہ ہے اس کے بارے میں توضیحات، ڈیٹیلز۔ در جدول تجزیہ اسم کو تجزیہ کرنے کا جو نقشہ ہے اس میں 8 ستون، 8 خانے، کتنے دکھ رہا ہے؟ نہیں، بشرح ذیل وجود دارا، 1 2 3 4 دکھ رہا ہے؟ نہیں کسا 5 7 8۔ پہلے ستون اول، پہلے ستون میں کیا ہے؟ بیان کریں شمارے سورے و آئیس کے اسم درآن بکار رفتہ۔ پہلے ستون اس بات کو بیان کرتا ہے اس سورہ اور آیت کا نمبر کہ جس میں اسم استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مختلفون جو اسم ہیں 78ویں سورے کی 3 آیت میں، یا 3 سورے کی 78ویں آیت، آیت نمبر 3 78ویں سورے کی 3 آیت میں یوز ہوا ہے۔ دوسرے ستون میں خود اسم آورد مشوت، دوسرے ستون میں خود اسم کو لایا جاتا ہے۔ تیسرے ستون میں اسم کے مصدر یا غیر مصدر ہونے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ باید توجہ رکھنی چاہیے کہ تمام کلماتی کے از حیث صیغے و ساخت مصدر باشند، وہ تمام کلمات جو صیغے اور بناوٹ کے اعتبار سے مصدر ہوں، تحت عنوان مصدر از آنہا یاد شدے، ان کو مصدر کے عنوان سے یاد کیا جائے گا، اور اساس سائر اسم، باقی تمام اسم جو ہے وہ غیر اسم جو مصدر ہے تو مصدر کہیے، اس کے علاوہ ہر اسم کو غیر مصدر کہا جائے گا۔ تیسرے ستون میں کیا بیان کیا گیا؟ تیسرے میں یہ۔ چوتھے ستون میں اسم کے جامد یا مشتق ہونے کو مشخص کیا جاتا ہے کہ جامد ہے یا مشتق۔ مقصود از مشتق سے مراد اصطلاحی معنی ہے، یعنی وہی 8 چیزیں کہ بحشت گانے ذیل گفتے میں، ان 8 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں مکان، اس میں زمان، اور اس میں حالت۔ برہر کلمے کے جزء یکی از ان 8 دست نباشد، ہر وہ کلمہ کی جو ان 8 دست گروہ میں سے نہ ہو اسے جامد اطلاق ہوگا اس کے اوپر۔ در مقابلیان، کس کے مقابلے میں؟ معنی اصطلاحی کے مقابلے میں، معنی مشتق اصطلاحی کے بعد ان 8 چیزوں کے علاوہ باقی مشتق لغوی ہے۔ مشتق لغوی کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے کہ جس کی اصل ہو وہ دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو، چاہے وہ مشتق اصطلاحی ہو
یا مشتق اصطلاحی نہ ہو، سب لیا گیا ہو کسی اور سے. مثلا مثال کے طور پر علمہ، استعلمہ، تعلمہ، عالم، تعلیم، سب کے سب علم سے لیے گئے ہیں، اس کی اصلی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جامد لغ بھی آتا ہے، اور جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو بلکہ اس کے حروف ابتداءً حروف الف با سے لیے گئے ہوں. جیسے شجر سین جیم رے سے لیا گیا ہے، کسی اور کلمے سے تھوڑا ہی. یا نصر. پانچویں ستون میں اسم کے مفرد، تثنیہ اور جمع، کلمات کے مفرد، تثنیہ، جمع ہونے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اور جمع ہے تو جمع کی قسم بھی بیان کی جاتی ہے کہ جمع ہے تو کون سا، جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے یا جمع مکسر. مفرد جمع ہے مکسر نیز در ہمیں. اور اگر جمع مکسر ہے تو اس کا مفرد بھی اسی ستون میں لکھیں گے آپ کہ بھائی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اس کا مفرد یہ ہے. چھٹے ستون میں کیا بیان کیا تھا؟ اسم کے مذکر یا مؤنث ہونے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور بعض اقسام مؤنث کی طرف. اگر مؤنث ہے تو کون سا مؤنث ہے. ساتویں ستون میں اسم کے معرفہ یا نکرہ ہونے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور اسی کے ضمن میں معرفہ ہے تو معرفے کی قسم معین کی جاتی ہے، کون سا معرفہ ہے. آٹھویں اس میں اسم کا ترجمے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ رہے مختلفون. 10 کا انہوں نے تجزیہ کر کے دکھا رکھا ہے، اور 50 دیکھیے الخناس، صدور، حمالہ، نصر. آیت اور سورہ تین چیزیں تو انہوں نے خود نے کر دی ہیں، سورہ اور آیت، خود اسم اور ترجمہ. 5 آپ کو کرنی ہے. کون کون سی بتائیے؟ پہلا مصدر ہے یا غیر مصدر؟ مثال کے طور پر خناس غیر مصدر ہے. جامد ہے یا مشتق؟ جی جامد ہے یا نہیں؟ مشتق ہے، صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے. مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے. معرفہ ہے نکرہ؟ معرفہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ بولیے. یہ 50 کتنے دے رکھے ہیں؟ 50 دے رکھے ہیں. اس میں میں نے مرضیہ کا بھی کرایا، راضیہ کا بھی کرایا، اتعام کا بھی کرایا جی، اور معقول کا بھی کرایا، جہنم کا بھی کرایا. دیکھیے ان میں سے مختلفون کا بھی کرایا، عرض کا بھی، خلق کا کرایا، کبرا کا بھی کرایا، کل پرسوں امساک کا بھی کرایا، جہنم کا آج کرا دیا. صحیح ہے نہیں؟ اس کا بھی کرایا تھا، مدبرات کا بھی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ ہم نے کر لیا تھا. مثال کے طور پر مختلفون غیر مصدر ہے. یہ 8 ستون پہلے ایسے نقشہ بنا لیجئے، کچھ دن تک ایسا کیجئے، پھر عادت ہو جائے گی. بغیر اس کے لکھ کرنے لگیں گے. مختلفون اسم ہے، غیر مصدر ہے، مصدر ہے اور غیر مصدر. جامد ہے یا مشتق؟ مشتق ہے. کون سا مشتق ہے؟ اس میں فاعل ہے. مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. مفرد، تثنیہ، جمع؟ جمع ہے. کون سا جمع ہے؟ مذکر سالم. معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ ہے. اختلاف کرنے والے. سمجھ میں آیا نہیں؟ نشاط فاطمہ، ناز فاطمہ کے ساتھ الفتاح مصدر ہے غیر مصدر؟ غیر مصدر ہے. جامد ہے یا مشتق؟ مشتق ہے. کون سا مشتق ہے؟ اس میں مبالغہ بہت زیادہ. مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. مفرد، تثنیہ، جمع؟ مفرد. معرفہ نکرہ؟ معرفہ. کون سا معرفہ؟ تو بہت زیادہ کھولنے والا. آیات. آیات جی غیر مصدر ہے. مصدر ہے غیر مصدر؟ بولیے. غیر مصدر. جامد ہے مشتق؟ جامد ہے. مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث ہے. کون سا مؤنث ہے؟ مجازی. جمع ہے مفرد ہے تثنیہ ہے؟ جمع ہے. کون سا جمع ہے؟ جمع مؤنث سالم. معرفہ ہے نکرہ؟ معرفہ ہے. معرفہ آیاتنا نا کی طرف مضاف ہے. معرفہ بے اضافت. مستبشرتن مصدر ہے غیر مصدر؟ غیر مصدر. جامد ہے مشتق؟ مشتق ہے. مستبشرن اس میں فاعل ہے. مستبشرتن مؤنث ہے. مؤنث مجازی. مفرد ہے نکرہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کسا؟ ناز فاطمہ، نشاط. مصدر ہے غیر مصدر؟ غیر مصدر. جامد ہے مشتق؟ جامد ہے. مؤنث ہے مذکر؟ مؤنث مجازی. کیوں؟
ایدی ید کی جمع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جسم کے جو جوڑے دار پارٹ ہوتے ہیں وہ مؤنث کے حکم میں ہیں، 2 ہاتھ ہیں۔ جمع کون سا ہے؟ جمع ہے، یہ جمع مکسر ہے، مفرد کیا ہے اس کا؟ ید۔ معرفہ ہے نکرہ، نکرہ ہے، 2 ہاتھ، ہاتھ۔ اب آئیے اس میں کر سکتے ہیں آپ، اس میں بولیے مثال کے طور پر زلزال مصدر ہے غیر مصدر؟ مصدر ہے، زلزلہ یزلزل زلزال، رباعی مجرد کا مصدر۔ جامد ہے مشتق؟ جامد ہے۔ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر۔ معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ ہے۔ اور بھی کچھ تھا؟ مفرد تثنیہ جمع؟ مفرد۔ ایسے اعمال کو دیکھ لیجئے گا۔ پہلا مصدر ہے غیر مصدر؟ غیر مصدر۔ جامد ہے مشتق؟ جامد ہے۔ جی، اور اس کے بعد مفرد تثنیہ جمع؟ جمع ہے، جمع مکسر ہے عمل کی۔ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے۔ معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ احسن، احسن، جی بتائیے، جامد ہے مشتق؟ پہلے تو مصدر ہے غیر مصدر؟ غیر مصدر۔ جامد ہے مشتق؟ مشتق ہے۔ کیوں؟ اس میں تفصیل ہے۔ احسن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے۔ معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی، فعیل، اطعام کا کرا دیا، موصدہ اس میں مفعول ہے۔ یہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ الشمس، مصدر ہے غیر مصدر؟ غیر مصدر۔ جامد ہے مشتق؟ جامد ہے۔ آگے چلیے، اس کے بعد مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث ہے، مجازی ہے۔ معرفہ بالف و لام۔ اسی میں کر سکتے ہیں آپ، یہ سب کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سمرین فاطمہ السلام علیکم، اتنا لیٹ کون کرتا ہے؟ آپ بھول جاتی ہیں کلاس۔ صدور، صدر کی جمع، جمع مکسر ہے۔ مصدر ہے غیر مصدر؟ غیر مصدر۔ جامد ہے مشتق؟ جامد۔ اس کے بعد کیا پوچھا جاتا ہے؟ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے۔ جمع ہے مفرد تثنیہ؟ جمع ہے۔ کون سا؟ مکسر ہے۔ جمع صدر کی جمع صدور، جمع مکسر ہے۔ معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ۔ ٹھیک ہے نہیں؟ یہ اسی طریقے سے آپ سب کا کریے گا۔ کتاب ختم ہو گئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ پروردگارہ اس کو ہمارے ذہنوں میں جی مکتوب فرما، ہمارے دل و دماغ میں، اور ہمیں علم نحو صرف میں ماہر قرار دے انشاءاللہ۔ قرآن و روایات و آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح سے سمجھ سکیں، کیونکہ علم نحو اگر صحیح پڑھنے لگے انسان، سب آنے لگتا ہے، پھر وہ عربی سمجھ بھی سکتا ہے اور صحیح قرآن آیت زیارت کیا پڑھ رہا ہے اسے پتہ رہ سکتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔